الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتان لا ترادان الدعاء عند النداء والدعاء عند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نواں پارہ سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. جب تم میدان جہاد میں اللہ سے مدد مانگ رہے تھے فاستجاب لکم تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین کہ میں تمہارے لیے 1000 فرشتے کو بطور مدد کے بھیج رہا ہوں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ 2 وقت ایسے ہیں کہ ان اوقات میں مومن بندہ دعا مانگے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی یعنی قبول کی جاتی ہے. ایک وقت ہے الدعاء عند النداء، جب آذان ہو جائے، آذان ہو رہی ہے اس کے درمیان میں اذان کے الفاظ کا بھی جواب دے اور ساتھ ساتھ اپنی جو ضرورت ہے وہ مانگتا رہے. الدعاء عند النداء والدعاء عند البعث. اور دوسرا وہ وقت جس میں دعا قبول ہوتی ہے وہ میدان جنگ میں، جہاد میں. حین یلحم بعضهم بعضا، اس وقت کہ جس وقت جنگ جاری ہو. ایک تو ویسے مجاہد بیٹھا ہے، جنگ شروع نہیں ہوئی، وہ بھی فضیلت ہے اور اس کو بھی ثواب ملتا ہے، لیکن جس وقت جنگ جاری ہو، ادھر ادھر سے واریں ہو رہی ہوں، اس وقت جو دعا مانگی جائے دعا قبول ہوتی ہے. گزشتہ جمعے پر ہم بات کر رہے تھے کہ ایمان والوں کی 5 صفات ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، خشیت ان میں طاری ہو جاتی ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. بہت سارے لوگ سارا دن ذکر کرتے رہے ان کو خشیت نہیں ہوگی. خشیت اندر کچھ ہوگا نا جی تو تب وہ ہوتا ہے. اسی کو فرمایا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ایمان والوں کے دلوں کو ذکر الہی سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہ سکون پاتے ہیں. اور اگر کسی کو ذکر سے سکون نہیں نصیب ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ابھی صحیح نہیں ہے. جس کو دوسری جگہ پہ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. ان عاجز لوگوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیجئے، وہ عاجز جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے دل خشیت میں ہوتے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں.
تو ایک تو ذکر کی صفت بیان کی تھی، اور دوسری یہ کہ تلاوت کرتے ہیں، اور تیسری یہ صفت پر بات ختم ہوئی تھی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ہم نے توکل کے بارے میں یہ بات بتا دی تھی کہ سنت یہ ہے اسباب کا اختیار کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مدد مانگنا۔ یہی پیغمبرانہ سنت ہے، حضرات صحابہ سب کی یہی سنت ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر ساتھ گئے ہیں میدان جہاد میں، آپ نے کھود بھی پہنا ہے، لوہے کی ٹوپی اور لوہے کی واسکٹ بھی پہنی ہے جس کو زرہ کہتے ہیں۔ تو یہ اسباب ہیں جو اختیار کیے گئے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ضرورت کے لحاظ سے جتنی گنجائش استعداد تھی سب کے پاس اسلحہ ہوتا تھا۔ اسلحہ پر اعتماد نہیں ہے، اللہ کی مدد پر اعتماد ہے، وہ فیصلہ کریں گے، لیکن اسباب کو اختیار کرنا، پھر اللہ سے مدد مانگنا، تو یہ توکل ہے۔ فیصلے پر راضی رہنا، وہی خود ہی تھا نا کہ جس پر پتھر لگا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تار اس کی اندر چلی گئی تھی، تو وہ تار کو نکالنے کی وجہ سے آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا۔ تو یہ اسباب کو اختیار کیا گیا ہے میدان جنگ کے لیے۔ اسی طریقے سے اور بھی کوئی بندہ تجارت کرنا چاہتا ہے وہ اسباب اختیار کرے گا، جو نوکری کرنا چاہتا ہے اسباب اختیار کرے گا، پھر فیصلہ اللہ پر ہے۔ کیسے کہ سارا دن دکان کھلی رہی، کوئی گاہک ہی نہیں آیا تو پھر راضی رہے، بہت سارے گاہک آ گئے، اللہ کا شکر ہے، اسباب اختیار کیے اور فیصلہ اللہ پر ہے۔ اگر وہ مرضی کے مطابق فیصلہ نہ بھی ہو تب بھی وہ راضی رہے کہ اللہ کی جیسے مرضی تھی میں اس پر راضی ہوں۔ یہ ہے توکل کا مطلب۔ میدان جنگ ہو، کھیتی باڑی ہو، کاروبار ہو، جو بھی ہو، اسباب کو اختیار کرنا، اور اگر نتیجہ امید کے مطابق نہیں آیا، کسان نے کاشت کیا، جو کچھ ہوا، آخر میں بارشیں زیادہ ہو گئی یا بالکل نہیں ہوئی، فصل نہیں ہوئی، تو اللہ پہ راضی ہے۔ کاروباری نے بہت کچھ اختیار کیا اپنے کاروبار کو اچھا کرنے کے لیے، لیکن فائدہ نہیں ہو سکا تو راضی رہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ میدان جنگ میں گئے، اپنے پاس جو کچھ تھا اس کو اختیار کیا، جو سبب اسباب تھے، دعائیں بھی ہوتی رہی۔ قدرت کو کیا منظور ہے؟ اگر بظاہر فتح نہیں ہوئی تو بھی اس کے فیصلے پر راضی رہے۔ یہ گزشتہ سبق کا خلاصہ تھا۔ دو صفت رہ گئی تھی، الذین یقیمون الصلاۃ۔ چوتھی صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے میں اور ادا کرنے میں فرق ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، وہ ادا ہو گئی، جمعہ پڑھ لیا، وہ ادا ہو گیا۔ قائم کا لفظ استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں دواماً، ہر روز ہر وقت۔ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، اس کو جب وہ بن جائے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ قائم ہو گئی، اور وہ قائم رہتی ہے، ایک مدت تک قائم رہتی ہے۔ تو نماز کے الذین یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، دوام پر دلالت ہے۔ جس وقت بھی جس نماز کا حکم ہے وہ ہر روز پوری زندگی آپ نے ادا کرنی ہے تو وہ نماز قائم ہو رہی ہے۔ ایک بات، قائم کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ یہ کہ جو بھی چیز قائم کا لفظ معنی ہے کھڑا ہونا، جو بھی چیز قائم ہوتی ہے وہ دوسروں کو نظر آتی ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے آپ کا آنا، وضو بنانا، کپڑے صاف ستھرے رکھنا، مسجد میں آنا، یہ ساری چیزیں قائم میں داخل ہیں اور دوسرے کو نظر آ رہی ہیں۔ دوسرے کو یہ تبلیغ بھی ہے، جو مسلمان ہے اور وہ کمزور ہے تو اس کو یہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ قائم کا ایک اور مطلب بھی ہے، نماز جب صحیح معنی میں قائم ہو گئی تو ان الصلاۃ
تنہا عن الفحشاء والمنکر، آپ کا نماز پر دوام ہے، استمرار ہے، نماز با جماعت کا اہتمام ہے، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے، خفیہ اور اعلانیہ، نماز گناہوں کو روک دے گی۔ خفیہ گناہ، لوگوں کے سامنے گناہ، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، نماز روک دیتی ہے۔ یہ نماز جس کی قائم ہو گئی، اگر کسی کی نماز اس کو اتنا فائدہ تو دے رہی ہے کہ وہ ہر روز نماز کے لیے تو آ رہا ہے، کچھ گناہ بھی اس سے چھوٹ گئے، کچھ نہیں چھوٹے، تو اپنی نماز کی طرف توجہ کرے، اس میں کچھ کمی ہے۔ آپ کے وضو سمجھ لیں، لباس سمجھ لیں، اور خشوع و خضوع سمجھ لیں، اور مرکزی نقطہ ہے رزق کی طرف توجہ کریں، رزق کی طرف توجہ کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ملازم ہیں نا جی، ماہانہ تنخواہ ہے۔ کیا آپ نے وقت صحیح دیا ہے اپنے دفتر کو، اور جو کام ذمہ تھا صحیح کیا ہے، یا وہ دستخط کے لیے اس کو واپس آنا جانا ہی لگا رہا کہ کچھ خدمت کرو، تو وہ جو خدمت آپ نے کی وہ آپ کے لیے جائز نہیں تھی، جو لی ہے، تو اس لیے نماز گناہوں کو نہیں روک رہی۔ رزق کی طرف توجہ یہ اہم بات ہے۔ تو نماز قائم ہو گئی، اور امم سابقہ میں جو زوال آیا ان پر تھی بھی، کسی پر 2، کسی امت پر 3 نمازیں تھیں۔ ان پر جو زوال آیا تو نماز کی سستی میں زوال آیا۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ پہلے لوگ نیک تھے، ان کے جانشین آئے، وہ نالیک تھے۔ نالیک کیا تھے؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرتے تھے۔ مفسرین نے اضاعوا الصلاۃ کا ترجمہ کیا ہے کہ نماز پڑھتے تھے، سستی کرتے تھے، دیر کر دیتے تھے، یعنی پڑھتے تھے، دیر کر دیتے تھے، تو اللہ کی ناراضگی ان پر متوجہ ہوئی اور فرمایا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مسلمان تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور نماز کا کہو تو کہو اللہ وارث، اللہ مالک، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، تمہارے لیے کوئی خصوصی غفور و رحیم ہے؟ انبیاء پر تو نمازیں معاف نہیں ہوئیں، اور اگر وہ کسی غزوے کی وجہ سے نمازیں نہیں ادا ہوئیں تو قضا کرنے کا حکم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایک دفعہ آنکھ نہیں کھلی ایک سفر میں تو قضا کا حکم ہوا۔ جو اتنے اللہ کے معصوم بندے ہیں ان کے لیے تو معافی نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے اندر، اس لیے اوپر سے یہ باتیں ہیں۔ دعا کرنا اللہ توفیق دے، اللہ بڑا غفور رحیم، مزاح کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یہ ارکان اسلام ہے، آپ رکن اسلام کو ادا نہیں کر رہے، آپ کا اسلام کیسا ہے؟ مسلمان کیسے ہیں آپ؟ تو کوئی 70 بھی رکن اسلام نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہیں جی، ان کی پابندی بڑی مشکل ہے۔ ایمان کے بعد تو 4 ہی رکن اسلام ہیں، بعض رات نے جہاد کو بھی اس میں داخل کیا ہے، لیکن بہرحال 5 کر دیں، 7 کر دیں، اتنے زیادہ تو نہیں ہیں۔ تو رکن اسلام میں ایک مومن کمزور ہے، اس کی نجات کیسے ہے؟ تو یہ تھی چوتھی صفت، نماز کی پابندی ہو جائے ایمان مضبوط ہوتا ہے، نماز کی پابندی ہو جائے صحت اچھی ہوتی ہے، نماز کی پابندی ہو جائے چہرے پر نورانیت آتی ہے، وہ چہرہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں بندہ کہتے ہیں جان چھڑاؤ، کسی دفتر میں بھی جاؤ۔ نماز کی پابندی سے رزق میں برکت ہوتی ہے، نماز کی پابندی سے فرشتے رحمت کے قریب ہوتے ہیں، نماز کی پابندی سے گھر میں برکات ہوتی ہیں، نماز کی پابندی سے اولاد فرما بردار ہوتی ہے۔ پیغمبر اس چیز کو مانگ گئے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں بھی نیک بنا اور ہماری اولاد کو ایسا بنا کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ آپ تفسیر دیکھیں، یہ 19واں پارہ ہے کہ ہم گھر جائیں
تو اپنی اولاد بیگم کو عبادت میں پائیں تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہی اولاد آپ کے لیے دنیا کے لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے، جو نیک ہو گئی نا، دینی تربیت ہو گئی۔ وہی اولاد آخرت کے لحاظ سے بھی ہے کہ دنیا سے جائیں گے تو وہ دعا تو کرے گی۔ تو بات یہ ہے، چوتھی صفت ہے مومن کے لیے رکن اسلام ہے نماز کا پابند، اور بے شک کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہے، آپ اس پابندی کو نہ چھوڑیں، نماز با جماعت تکبیر اولیٰ جاری رکھیں، اور کوئی غلطی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور چھوٹ جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پانچویں صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں یہ اللہ کے نیک بندے جو ذکر کرتے ہیں ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، تلاوت سنتے ہیں، خشیت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر 4 پانچویں چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اصل ایمان والے یہی ہیں جن میں یہ 5 صفات ہیں۔ اگر ہیں 5 تو الحمدللہ، اور اگر کمی ہے تو پورا کرنا چاہیے۔ اب یہ 5 صفات ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ایسے بندوں کے لیے بڑے درجے ہیں، اللہ کے ہاں مقرب ہونے کے بڑے درجے ہیں۔ ذکر اذکار کی جو نیکی ہے اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، تلاوت کی جو نیکی ہے اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، تو درجات عند ربہم کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے ہاں ایسے بندوں کے کتنے درجے ہیں۔ حافظ کو بھی کہا جائے گا نا پڑھتے جاؤ، اور جہاں والناس ہوگی وہاں جنت کا درجہ تمہارا وہاں ہوگا۔ تو تلاوت کے نیکی یا ذکر و اذکار آپ سارا دن چلتے پھرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہیں، نیکی وہ اللہ ہی شمار کرنے والا ہے، اس کے فرشتے ہم نہیں کر سکتے جب قبول ہو جاتی ہے۔ لہم درجات عند ربہم، جو ان صفات کے مالک ہیں، لہم مغفرۃ، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، ورزق کریم، مبارک رزق ان کو دیا جاتا ہے، مکرم رزق۔ مکرم رزق سمجھتے ہو؟ کھانا بھی پیش کر دیا جائے گا اور کھانا پیش کرنے والا ڈرتا رہے گا اللہ کرے یہ قبول کر لے، ہدیہ بھی لوگ دیں گے، ڈرتے بھی رہیں گے کہ اللہ کرے قبول ہو جائے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ نظام ہے۔ اور اگر ہدیے کا لین دین شروع ہو گیا آپ کے پاس، دیکھو رشوت نہیں ہونی چاہیے، ایک رشوت کا ہدیہ ہوتا ہے۔ ایک بندے نے نا مجھے ایک ہدیہ دیا، میں نے اس کو پڑھا تو اوکے نہیں ہوا، میں نے اس کا ہدیہ میز کے سائیڈ میں رکھ دیا۔ 4-5 دن کے بعد اس نے ایک مطالبہ کیا کہ مولوی صاحب یہ یوں ہی نہ ہو جائے۔ میں نے کہا یہ یوں نہیں ہوتا، اور ہدیہ پڑا ہوا ہے لے جاؤ۔ وہ ہدیہ اس لیے دیا تھا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا ہدیہ ہدیہ ہو، تہادو تہابو۔ اگر ہدیے کا نظام شروع ہو گیا نا جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عند اللہ یہ بندہ ایمانی کسی درجے میں ہے، اور یہ ایک راز کی بات ہے۔ پھر ہم کیوں بتائیں ہمیں کون بندہ ہدیہ دیتا ہے؟ آپ نہیں دیتے تو اس کا مطلب کوئی مقتدی بھی ہدیہ نہیں دیتا۔ یہ بعض بندے یہ سمجھتے ہیں نا مولوی صاحب کے پاس جبہ اتنا مہنگا کہاں سے آ گیا، وہ اس لیے کہ انہوں نے تو کبھی خدمت مولوی صاحب کی ذاتی کی نہیں ہے، تو وہ سمجھتا ہے ساری دنیا ہی ایسی ہے کہ مولوی صاحب کی خدمت کوئی نہیں کرتا، تو یہ جبہ اتنا مہنگا کہاں سے آ گیا۔ جب ہدیے کا لین دین آپ آپس میں کرو گے، ایمان کی علامت ہے، عند اللہ مقبول ہونے کی علامت ہے، لیکن ہدیہ ہدیہ ہو، رشوت نہ ہو۔ یہاں بڑے بڑے نظام ہیں، آپ بابو اسلام آباد میں رہتے ہیں، ایک چیز کرائی جانی ہے اور اس ڈی جی نے کرنی ہے، تو شام کو ان کے بچوں کو 0 میٹر کار ہدیے میں دے دی جاتی ہے شام کو، اور کل کام ہو جاتا ہے۔ یہ ہدیہ ہے، یہ جو کچھ ہے آپ خود سمجھتے ہیں، ایسا نہیں۔
اور لوگ شادیوں کے اوپر بھی ہدیہ دیتے ہیں، پھر لکھتے بھی ہیں یہ ہدیہ ہے، یہ قرض ہے، نہیں جرت نہ دو، ہدیہ دو رشتہ دار کو، دوست کو، پڑوسی کو، بے شک وہ واپس کرے یا نہ کرے، یہ ہدیہ ہوتا ہے، نہ کرے تو گناہگار، اس کے ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، اور کرے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لین دین حدیث میں تحابو باب تفاعل ہے، دونوں طرف سے ہدیہ ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مما رزقنا، ہم نے جو دیا اس میں سے یہ انفاق کرتے ہیں، پانچویں صفت ہے، یہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے اور درجات اونچے ہیں، رزق کریم ملے گا، ان کو رزق کریم ملے گا، مبارک، یعنی رزق بھی ملے گا ساتھ اکرام بھی ہوگا، جی، اور مہمان کے لیے بھی اکرم کا لفظ ہے، اکرم الضیف، حدیث میں نا مہمان کا اکرام کرو، جتنی گنجائش ہے اس لحاظ سے تھوڑا سا تکلف کرو عام کھانے سے، مما رزقناہم ینفقون، سمجھنے کی بات ہے۔ ایک ہے انما الصدقات للفقراء وغیرہ، یا صدقہ دیا جائے، قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ ذکر کیا ہے، لفظ انفاق جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ اشاعت دین ہے، جس میں اسلام کی شان و شوکت ہے، اور وہ چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، رکن اسلام ہے، آپ نے دینی ہے، اور پھر بھی لوگ اس میں ایسی باریکیاں نکال کر مسئلے پوچھتے ہیں کہ تاکہ وہ مسجد میں بھی لگ جائے، تاکہ امام صاحب بھی خوش ہو جائے تو اس کو بھی دے دیں۔ زکوٰۃ صرف فقیر کا حق ہے، مسجد یا مدرسے کی تعمیر کے اوپر نہیں لگتی، ہاں جو غریب بچے مسافر مدرسوں میں پڑھتے ہیں، مولوی صاحب ان کا وکیل ہوتا ہے، ان کو آپ پیسے دے سکتے ہیں، وہ انفاق فی سبیل اللہ میں، زکوٰۃ میں وہ صحیح مصرف پر جاتے ہیں، باقی تعمیرات پہ نہیں لگتا۔ بہت سارے ادارے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، وہ ایک ہی فنڈ ہے، تنخواہوں میں بھی جا رہا ہے، وہ تعمیرات میں بھی جا رہا ہے، وہ باتھ روم خراب ہو گیا اس ادارے کا تو وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، نالیاں بھی ٹھیک ہو رہی ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں۔ ایسے کاموں کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، مسجد بنانی ہے، اہل علاقہ کی تعمیرات سے بہتر مسجد ہونی چاہیے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی ایک شان و شوکت ہونی چاہیے، جیسے علاقے کے جیسے مکان ہیں ان مکانوں سے بہتر تعمیر شان و شوکت والی مسجد کی ہونی چاہیے، اس میں ضرورت کا خیال رکھا جائے اور مضبوطی کا خیال رکھا جائے۔ ہمارے ان پلروں میں انجینئر نے انچی کے 9 سریے کہے تھے، اور ہم نے الحمدللہ ان پلروں میں 13 انچی کے سریے رکھے ہیں۔ مسجد مضبوط ہونی چاہیے، اس میں رش ہوتا ہے وغیرہ، مضبوط ہو اور صاف ستھری ہو جگہ، خوبصورتی بھی مطلوب ہے، زیب و زینت اتنی مطلوب نہیں ہے جیسے یہ آپ شیشہ میشہ بے نقاری دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک ہمارا دوست تھا، ہم اس کو ناراض بھی نہیں کر سکتے تھے اور وہ کرتا رہا، آخر میں پھر بھی میں نے روکا تو وہ تھوڑا ناراض ہوا۔ چلو مسجد مضبوط ہو، شان و شوکت والی ہو، ضروریات پوری ہو، اور صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ تو بات یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہے۔ جی لوگوں نے اس کو موڑ توڑ کے نا اپنے لیے بھی فٹ کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جو ذکر اذکار جو نیکی کر رہے ہیں نا جی، اس کا ثواب ملے گا، آپ جہاد والوں کی نیکی اپنے طرف فٹ نہ کرو، جہاد کرو گے تو وہ نیکی ملے گی۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ من انفق فی سبیل اللہ، من انفق فی سبیل اللہ فَسَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ، جس نے تھوڑا سا بھی کچھ اللہ کے راستے یعنی جہاد میں خرچ کیا 700 گنا سے شروع ہوگا۔ عام حالات میں جو نیکی ہے نا جی، عام حالات میں جو نیکی ہے وہ 10 سے شروع ہوتی ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، جو نیکی کرتا ہے کم از کم اس کو اس نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے۔
پھر جس کی نیکی کی جتنی کوالٹی ہے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اس میں جو خرچ ہوتا ہے وہ 700 گنا سے شروع ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شرکائے بدر ہیں اور شہدائے بدر میں سے بھی ہیں، جو 313 غزوہ بدر میں تھے نا جی، پہلا جو اسلامی جہاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی جب سارے جمع ہو گئے ساتھی، تو فرمایا کہ سنو، جب تک پہل نہیں کرنی گولہ مارنے کی، تلوار چلانے کی پہل نہیں کرنی، جب تک کہ میں نہ کہوں کہ پہل کرو، یا میں خود پہل کرنے لگ جاؤں، میں مصروف ہو جاؤں لڑائی کرنے میں، تو پھر آپ لوگوں نے لڑائی شروع کرنی ہے، یا میں کہوں کہ شروع ہو جاؤ تو تب شروع کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ آ گئے لڑائی کے لیے مشرکین مکہ، میدان انہوں نے، اصل جو میدان تھا اپنی سمجھ کے مطابق وہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قوموا الی جنتکم عرضها السماوات والارض، میری جماعت کھڑے ہو جاؤ، اس جنت کے حصول کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کا ادنا نظام یہ ہے کہ زمین و آسمان سے طول و عرض اس کا بڑا ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اور یہی صحابی عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول، جنت کا زمین و آسمان سے زیادہ ہوگا نظام، اور اس کی زمین اور مسافت وغیرہ؟ آپ نے فرمایا بالکل یہ ہوگا۔ تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے اور کچھ رہ گئی تھی، تو پہلے تو کہنے لگے کھجوریں کھا کے میدان میں جاتا ہوں، پھر کہنے لگے ان پر دیر لگ جائے گی، ان کھجوروں کو ختم کرنے میں دیر لگ جائے گی، اور اللہ اکبر کا نام لے کے میدان جنگ میں گئے، کفاروں کو مارتے گئے، آخر میں اللہ نے ان کو شہادت بھی دے دی۔ ایمان اس کا نام ہے۔ سارے اسلامی دنیا سوئی ہے، میری طرح جبے کبے پگڑ لگا کے بیٹھے ہیں، ادھر رو رہے ہیں، کوئی مفتی صاحبان فتویٰ دیتے ہیں جہاد فرض ہے، تو دوسرے آگے سے شیطانی چمچے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی جہاد تو ہوتے نہیں ہے، جہاد تو فلان ہے۔ وہ ادھر بیٹھ کر بھی یہود و نصارہ سے ڈرنے والے ان کے کرندے اسلام کے حرف تہجی کو بھی نہیں جانتے، بڑے بڑے علماء کی جناب مخالفت ہو رہے، جہاد کے لیے جا نہیں سکتے، کہتے ہیں ہمیں پاس بیٹھ جد مذاق تو وہی چیز نہیں ہے، وہ جو موٹا بندہ بھاگتا وہ بھی عجیب لگتا ہے، اور جب بھاگ کے گر جاتا ہے تو پھر کیا منظر ہوتا ہے۔ اور باتیں علماء کے اوپر ہوتی ہیں کہ ہم ویزے لگاتے ہیں، لگاؤ نا ویزے پہ۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوتے رہے، اور کسی غزوے میں جب نہیں گئے، اس کو سیریا کہتے ہیں، اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں اس لیے بعض غزوات میں نہیں جاتا کہ تاکہ کچھ لوگ اگر نہ جائیں تو ان کے لیے گنجائش ہو کبھی نہ جانے کی، ورنہ پھر ہر مسلمان کے اوپر فرض ہو جاتا، اس لیے بعض غزووں میں نہیں جاتا۔ لیکن اکثر میں آپ تشریف لے گئے، ایک غزوے میں جا رہے ہیں، اور عرب صحرا ہیں، آپ جانتے ہو، کئی دور سے کوئی ایک چھوٹا سا درخت یا کوئی جھاڑی سی سبز نظر آتی ہے بعض علاقوں میں، تو لگدگ صحرا میں سفر جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بما اصحاب کے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جگہ سے گزر ہوا، اور وہ جگہ چشمہ بھی تھا، تھوڑا سبزہ بھی تھا، ایسا سبزہ نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دیا ہے، اس لیے تو سبزوں میں ہی گم ہو، سبزوں میں ہی ہم گم ہیں نا جی۔ اسلام آباد میں سبزہ تھوڑا ہے، ناران میں دیکھنے جاتے ہیں، پھر ادھر سبزہ تھوڑا ہے کہ ادھر جاتے ہیں، ادھر اتنا سبزہ نہیں ہوتا، بعض علاقوں میں صحرا ہے بس۔ وہ پہاڑ اپنا پتہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نیچے بہت تیل ہے، اگر نکالنا چاہتے ہو۔ وہ تیل ادھر نکالا، ادھر امریکہ نے ہمارے تیل نکال دیا سارا۔ ہاں، ایمانی جذبے ہی ختم ہو گئے، مسلمان پستے جا رہے ہیں، ہمیں ٹس سے ماسی نہیں ہوتا، یہ تیل نکال لیا نا، ایمان کا تیل ہمارا نکال دیا گیا ہے۔ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک سرسبز و شاداب جگہ آئی، اس میں چشمہ تھا، ایک صحابی
ساتھیوں کے سامنے کہنے لگا میرا دل چاہتا ہے اس سرسبز و شاداب جگہ میں رہ جاؤں، بڑی اچھی لگی مجھے۔ تو پھر خود ہی کہنے لگا کہ نہیں میں ادھر نہیں رہوں گا جب تک کہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ پوچھ لوں۔ جی، اور پھر اجازت بھی پوچھی۔ جس علاقے میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے نا جی، اس کی پھر قدر زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں صحرا ہے، سرسبز و شادابی چیز کی کمی ہے، قدرت کا نظام ہے، ورنہ مکہ مکرمہ کو طائف بھی اتنا سرسبز شاداب نہیں ہے، بس گزارا ہے مکہ کے مقابلے میں۔ یہ منظر نہیں دوستو جو تو آپ کے پاس ہے، تھوڑا بہت گزارا ہے مکہ مکرمہ کے مقابلے میں۔ قدرت نے اگر مکہ مکرمہ کو گرد و نواح کو سرسبز و شاداب اور باغات اور انہار سے اللہ پاک بھر دیتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن یہ ادھر سے بولی بالی دنیا بیت اللہ کو دیکھنے کے بجائے اور سبزے کو ہی دیکھتی رہتی، وہاں کی نہروں کو ہی دیکھتے رہتے اور باغیچوں کو ہی، حدائق کو ہی۔ قدرت نے سارا نظام صاف کیا کہ تو اتنے دور سے آیا، تیرا دل میرے گھر کے ساتھ لگاؤ، ادھر ادھر سبزوں میں ہی نہ مہک رہو، مصروف ہو جاؤ۔ تو جہاں چیز کی کمی ہوتی ہے نا جی، وہاں پر اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ صحابی نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے میں یہاں رہ جاؤں، یہاں چشمہ بھی ہے، سرسبز و شادابی بھی ہے۔ آپ نے کہا ہرگز نہیں، چھوڑو ان علاقوں کو، ہم اپنا وطن چھوڑ کے آئے، علاقہ چھوڑ کے آئے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اپنے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے، جہاد کرو۔ پتہ ہے جہاد کا ثواب؟ مسلم کی روایت ہے، مسلم کی ان باتوں کو لے کر لوگ ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہیں جن باتوں کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ ادھر باندھو، ہاتھ نیچے، ناف پر، سینے پر، سب کے نزدیک نماز ہوتی ہے۔ رفع یدین کرو نہ کرو، سب کی نماز ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ہماری ساری توانائیاں خرچ کی جا رہی ہیں جو سب کے نزدیک بالاتفاق نماز ہو جاتی ہے۔ اور فرمان رسول رفع یدین کے بارے میں فرمان رسول ایک بھی نہیں ہے۔ اب سوچتے رہو میں نے بات کیا کہہ دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک کا عمل نقل کرتے ہیں کہ آپ نماز یوں پڑھتے تھے، فرمان نہیں نقل کرتے، لیکن فرمان بھی ہو عمل بھی ہو، کوئی رفع یدین کرے نہ کرے، آمین اونچی کہے نہ کہے، ناف پر باندھے ہاتھ، ناف کے نیچے، سینے پر باندھے نہ باندھے ہاتھ، نماز تو ہو جائے گی۔ ہماری صلاحیتیں اس کے اوپر خرچ ہو رہی ہیں۔ بخاری کی ہمیں یہ حدیثیں یاد ہیں اور بخاری کی یہ حدیث نہیں یاد۔ اب آؤ، بخاری کی حدیث مسلم کی حدیث ہے۔ وہ ساتھی کہتا ہے حضرت جی میں اس سرسبز و شادابی میں رہنا چاہتا ہوں، اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، رہنے کی اجازت نہیں، سنو جہاد کیا چیز ہے۔ تھوڑا سا دیر کے لیے تم جہاد میں اگر مصروف ہو جاؤ، اور اسی حدیث میں آیا فواق ناقۃ، اونٹنی کے دودھ نکالنے کے ٹائم تک، کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ بعض رات نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ ایک مرتبہ اونٹنی کا دودھ نکالا نا جی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اونٹنی کا دودھ نکال دیا، تو یہ درمیان میں جو وقفہ ہے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ ہے۔ تو اتنی دیر بھی اگر تم نے جہاد کیا تو 70 سال جو نماز تم نے اپنے گھر میں اپنے محلے میں ادا کی ہے اس کے ثواب سے یہ زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ اور اسی حدیث میں فرمایا کہ دوست جہاد کرو، فواق ناقۃ، اگر تم نے جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ جہاد اسلام کی حیات ہے، مسلمانوں کی حیات ہے، عزت تو ہے۔ اسلام کی حیات بھی جہاد میں ہے۔ ہمیشہ ہر دور میں کفر اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے یہی بات آتی ہے کہ مسلمانوں کو مٹاؤ، تاکہ اللہ رسول کا نام لینے والا پڑھنے والا ہی کوئی نہیں رہے گا۔ اور قرآن کا کیا وعدہ ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ ہم نے اپنا آخری حبیب بھیجا
امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، دین حق کتاب حق دے کر بھیجا تاکہ پوری دنیا میں دین اسلام ادیان باطلہ پر غالب ہو جائے، اس لیے بھیجا۔ اسلام کا نور پھیلے گا، پھیلتا ہے، لیکن کفر ہمیشہ اس سوچ میں رہا ہے اسلام کو مٹائے، مسلمانوں کو مٹائے، مسلمانوں کو مٹاتا ہے کہ اسلام مٹ جائے گا، اور اسی کوشش میں وہ لگا ہوا ہے، اسی کوشش میں، اور وہ بیچارے تنہا اللہ کی مدد کے منتظر ہیں، اور قدرت کی ان پر آزمائش ہے یا نہیں، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں، بادشاہوں، افواج کی اوپر آزمائش ہے کہ ان بے سر و سامانی والے مسلمانوں جن کی اپنی اوریجنل زمین ہے، جو اپنی زمین میں ان کو کوئی رہنے نہیں دیتا، وہاں وہ کتنے مظلوم تھے، اور خبریں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، اور کون ان کی مدد کر رہے، وہ علیحدہ سے ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے من شذ شذا، اسلام ملت کا نام ہے، اجتماعیت کا نام ہے، اور اسلام کا تعارف کیا ہے؟ ایک حدیث، جسم کے کسی کونے پہ زخم لگ جائے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، یہی تعریف ہے مسلمانوں کی۔ دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کو تکلیف ہو، ایک کونے میں، دوسرے کونے میں اگر مسلمان تڑپ جائے کہ میرے بھائی کو کیوں تکلیف دی گئی، تو پھر تو اس کے پاس اسلام ہے، لیکن اگر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بارڈر والے ملکوں میں کچھ نہیں، وہ تو ایک شاخ بریدہ ہو گئے نا، علیحدہ بیٹھے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، جو ان سے ہوتا ہے وہ پتھر مارتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اور خدا کی مدد کے انتظار ہیں، اور ہم جناب ابھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اربوں میں مسلمان، اربوں میں ہیں جی، اور وہ 1.5 کروڑ، یہودی 1.5 کروڑ، اور پھر بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ مسلمان ہیں نا، اس لیے وہ شاخ بریدہ صحیح نہیں ہوتا، اجتماعیت ہے۔ فرمایا ملت سے رابطہ استوار رکھ، اجتماعیت کر، کفر اپنے اوانوں میں لرزے گا۔ جب تیرے اندر اجتماعیت نہیں ہوگی، اپنے اپنے ٹکڑوں کو، ملکوں کو لے کے بیٹھو گے، ملت سے رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رے شجر سے تو پھر امید بہار رکھ۔ درخت سے جو شاخیں جڑی رہتی ہیں وہ ایک نہ ایک دن بارشوں کے بعد ہری بھری ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی مسلمان کٹے ہوئے اپنی ملت سے جدا بیٹھے ہیں، وہ موسم بہار کی انتظار نہ کریں، ان پہ خزاں ہی آئے گا۔ بریدہ شاخ سے تو سبق آموز ہو، بریدہ شاخ سے تو سبق آموز ہو، کہ تو نا آشنا ہے قید روزگار سے۔ سبق سیکھ درخت کی اس شاخ سے جو درخت سے کٹ گئی ہے، تو بھی اگر اسلام سے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کٹ گیا تو بیکار ہو جائے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ علی قصعتها، قال قائل منهم ومن قلۃ نحن یومئذ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بل انتم کثیرون ولینزعن اللہ فی صدور عدوکم المحابہ وَلَيَنْسِفَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِكُمْ الْوَهْنَ، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْوَهْنُ، قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ، رواہ ابو داؤد۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ امت مسلمہ تمہارے اوپر ایسا آئے گا، ذلت کا زمانہ ہوگا کہ دیگر جماعتیں، مسلمان نہیں دیگر جماعتیں اکٹھی ہو کر امریکہ اگر اسرائیل کا ساتھ دے تو اسی تو کوئی عالمی برادری کا ڈر نہیں ہے، اور اگر مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دے تو ہمیں عالمی برادری کے ناراض ہونے کا ڈر لگتا ہے۔ خدا ناراض ہو کوئی بات نہیں، رسول ناراض ہو کوئی بات نہیں، رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہو جائیں کوئی بات نہیں، لیکن یورپ اور امریکہ ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ امریکہ ساتھ دے اسرائیل کا تو کوئی اسے خطرہ نہیں ہے، وہ کافر ہو کر دندنا رہا ہے اور ہم مسلمان ہو کر اپنے مظلوم فلسطینیوں کو کھانا بھی نہیں دے سکتے۔ فرمایا اے امتیں کئی اکٹھی ہو کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گی، اس طرح حملہ آور ہوں گی جیسے بہت سارے بھوکوں کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے تو وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول ہم بہت تھوڑے ہوں گے اس لیے دشمن ہم پر حملہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، بل انتم کثیرون، تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تم اس طرح ہوگی جیسے سمندروں پہ جھاگ ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ خشک ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوگا، تمہاری رعب اور تمہارا ڈر دشمنوں کے دلوں سے ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اللہ کے رسول وہن کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا وہن یہ ہے کہ تمہیں دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے تمہیں ڈر لگ رہا ہوگا، اس وقت یہ گھٹیا زمانہ تمہارے اوپر آئے گا۔ اب اس سے اونچا اور بڑا اور برا کون سا گھٹیا زمانہ ہے؟ ہماری جناب یہ چیخ چوخی ہے اور باتیں چیتی ہیں، جس سے فلسطین کو کیا فائدہ ہے؟ ہماری کہانی کی مثال اتنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ لگی ہوئی تھی نا جی، تو مینڈک اپنے منہ میں پانی ڈال کے جا رہی تھی، تو راستے میں اس سے پوچھا گیا پانی لے کے کدھر جا رہی ہے؟ کہا آتش نمرود کو بجھانے جا رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے اس 2 قطرے پانی سے آتش نمرود بجھ جائے گی جو آسمانوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ تو مینڈک نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے رضاکاروں میں نام لکھوانے جا رہی ہوں۔ بات ہم نے تو اتنی بات کرنی ہے، یہ آرڈر یہ حکمرانوں کے پاس ہے، جہاد کا اعلان فوج کے پاس ہے، بس ہم جہاں کوئی ریلی نکلے گی، کوئی جلوس ہوگا، ہم ان کے حق میں ان مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ جہاد کا اعلان ہم نے نہیں کرنا، فتویٰ دینا ہے مفتیوں نے وہ دے دیا، جہاد جنہوں نے کرنا ہے انہیں سمجھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔